السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ثم الحمد للہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الإسلام خيار أو كما قال عليه السلام خيارهم في الإسلام خيار إذا فقهوا أو كما قال عليه السلام. قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، اس طرح سر جوڑ کے بیٹھنا دین کی نسبت سے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آسمانوں میں غول مچ جاتا ہے فرشتوں کے درمیان. دیکھ لو میرے بندوں کو، آپ سب نے فضائل کی کتابوں میں کہ ایسی مجلسیں ختم ہونے سے پہلے آسمانوں میں اعلان ہو جاتے ہیں فرشتوں کے اذان میں. اب اس وقت میں ہمیں جو سوچنی ہے اور وہ یہ کہ اللہ پاک مجھے کہنے والے کو بھی، آپ کو بھی، سب کو اصل تو عمل ہے. باتیں، تقریریں، وعظ یہ تو بہت لمبے اور بہت سنے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بلکہ اس میں اکثر مجمع تو وہ ہوگا جو خود ہی جماعتوں میں جا کے بیان کرتے ہوں گے. اس وقت میں دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک یہ کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے حرکت رکھی. ماؤں کے پیٹوں میں جب بچے بنتے ہیں، جب 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو بچہ حرکت کرتا ہے. ماؤں کو محسوس ہوتا ہے بچہ حرکت کر رہا ہے. تو حرکت جو ہے انسان کی فطرت میں ہے. کہ جب یہ دنیا میں آتا ہے، پہلے تو ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پہچانتا. اسی لیے اس کو سب سے پہلے پیدائش کے بعد ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت. اذان میں بھی 4 مرتبہ اللہ اکبر، اقامت میں بھی 4 مرتبہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم اذان سمجھ لیں اور اذان کے اعتبار سے عمل پر آ جائیں تو ہماری پوری زندگی کے سارے شعبے
ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہماری کمائیاں، اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، مخلوق خدا کے ساتھ کا اچھا برتاوا، یہ سب جیسے حضور کے زمانے میں۔ اسی لیے اذان جو ہے اللہ رب العزت نے خود، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، ان کو خواب میں اللہ پاک نے پوری اذان، اس لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور آپ اپنے ساتھ نماز لائے تھے، ابھی نماز کیسے پڑھی جائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ پڑھائی تھی، اب حضور کے ذمہ ہے کہ ایک کہے اکیلے اکیلے پڑھنا کہ نہیں، ہماری تو امت ہی اسی یہ بلال پاک میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری بیان تھا زندگی کا، امت پنے کا، اجتماعیت ہے نہیں، سب کو یاد ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے ان صحابی کے خواب میں اذان بتائی کہ اذان کہہ کے مجمع کو جمع کیا جائے اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے پڑھی جائے۔ پھر بعض صحابہ نے اور بعض تابعین نے یہ تک کہا ہے کہ جو آدمی مرنے کے بعد اللہ پاک سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ جو مسجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، مرتے وقت فرشتہ خود اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے، وہ ایمان پر مرتا ہے۔ بہت سارے یہ سارے فضائل، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو بہت کہتے تھے کہ ہمارے اس پورے کام میں فضائل کی تعلیم مقدم ہے۔ جب فضائل سامنے ہوں گے، دلوں میں شوق پیدا ہوگا، اشراق پڑھوں گا کیا ملے گا، رات کی نیند قربان کرتے تہجد پڑھوں گا، رمضان کا روزہ رکھوں گا، مال کی زکوٰۃ دوں گا، اس میں کہ سب کے فضائل ہیں اور اس سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کو کس طرح کرنا، اس کے مسائل وہ علماء بتاتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کو اذان تو اس سے کہا جاتا ہے بیٹا تیرا پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، یہ تیرے پہلا دن کا پہلا سبق ہے۔ عمر کتنی لے کر آیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کیا کیا بیماری، تندرست، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ جب تو مرے گا تجھے قبر میں رکھیں گے، اس وقت بھی انہی 4 تکبیروں کے ساتھ تجھے رخصت کریں گے۔ تو پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک یہ سبق تجھے ایسے یاد کرنا ہے جیسے حافظی بچے سے سبق پہلے سبق دیتے ہیں، حافظی ہے نہیں، سبق لے لیں، سبق پڑھاتے ہیں، پھر کہتے جاؤ سبق یاد کرو، سنوں گا۔ اب اگر یہ بچہ سمجھدار ہے اور اس کو یہ کہ بھائی جب میں نے ماں باپ کو بھی، گھر کو بھی اور اپنے آرام کی چیزوں کو بھی قربان کیا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے پڑھنا چاہیے اور مجھے سبق یاد کرنا چاہیے، استاد بھی خوش ہوں گے، اللہ پاک بھی خوش ہوں گے۔ لیکن جب غفلت ہوتی ہے تو یہ استاد کو بھی دھوکہ دیتا ہے، ماں باپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اپنے کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ استاد نے کہا جاؤ سبق یاد کرو، جا کے بیٹھ گیا اور دکھاوا کیسا کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سفید رومال، جیسے کوئی بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن اندر میں موبائل لگا ہوا ہے اور اس کو وحی آتی رہتی ہے، 6 سال 4 آؤٹ۔ ہمیں کیا ہوا، 6 یہاں کہاں 6، یہاں کہاں 4، کہ نہیں دھوکہ دے رہا ہے استاد۔
ہلتا بھی ایسا ہے جیسے سبق یاد کر رہا ہو. سبق نہیں ہے، وہ تو انگلینڈ کی کامنٹری سن رہا ہے. وہاں سکسر ہوا، وہاں فور ہوا، وہاں آؤٹ ہوا، وہاں ہے نہیں. یہ دھوکہ ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت فرمایا ہے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے عمر میں بہت برکت دے خط لکھا تھا، اور اس خط کو بھی تقریباً 90-92 سال ہو گئے. وہ خط ہے محفوظ. میاں تقی، پیارے تقی، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، کیا لکھواؤں کیا نہ لکھواؤں. کیا ہو ایسا نظر آ رہا ہے، پڑھنا پڑھانا کرنا کرانا، تبلیغ، مدرسے، خانقاہ، دین کی باتیں، بڑی بڑی تقریریں، کہ سب ایک رسم بن کے گئی ہے، ایک رسم بن گئی ہے. ورنہ تو جب وہ صحابی کسرا کے ہم بلائے تھے نا کہ تمہارا آدمی بھیجو، کسرا نے بلایا تھا. ایک صحابی گئے تھے، اس کے دروازے میں داخل ہوتے ہی اس کے محل میں اللہ اکبر اتنا کہا تھا، اور اس کے محل کے سارے کنگرے ہل گئے تھے، اور زمین میں کپاہٹ کہ مومن کے دل کی تکبیر، اس کا اللہ اکبر. لیکن دوستو اسی طریقے سے یہ ہمارے اجتماعات اور یہ ہمارے جوڑ، ہماری تقریریں، اللہ پاک ہمیں اس رسمیت سے نکال کر جو اس کی حقیقت ہے اور جو اصل ہے اس تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں نظام الدین میں، بڑے حضرت کے زمانے سے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جتنا کام ہے، یہ جتنا اسلام پوری دنیا میں ہے، ہر جگہ جتنے مسلمان، یہ سارا نتیجہ ہے مسجد وال جماعت کے مقامی کام کا ہے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لاتا تھا وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک آتا تھا، اور مدینہ منورہ میں ان کی ترتیب بنتی تھی، قبیلوں میں، خاندانوں میں اسمن آنا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مسجد نبی میں بیان فرمایا کہ اس مدینے میں رہنے والے 3 قسم کے تھے. ایک وہ قسم تھی جن کی پوری جان پورا مال اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہر فرد بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر آ جائے، اخلاق میں، عادات میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں. ایک طبقہ وہ تھا. ایک طبقہ وہ تھا جن کا 6 مہینے مسجد کی، آدھا دن گھر کاروبار، اپنا بیوی بچے، اور آدھا مسجد کا. اور ایک کم سے کم ایک آخری درجے کا جو مجمع تھا مدینے میں کہ تقاضوں پر سالانہ 4 مہینے کی باہر کی نقل و حرکت تو تھی ہی، لیکن مقام پر 8 مہینے میں جو آتے تھے ان کو سکھانا، سمجھانا، اور ان کے اپنے قبیلوں میں اور اپنے علاقوں میں داعی بنا کر بھیجنا. یہ مقام پر رہنے والے پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، سب سے آخری درجے میں تہائی جان تہائی مال. آدمی تھے وہ بھی ہمارے جیسے، ان کے بھی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، بیویاں، بچے، باغات، زمینیں، سب. لیکن یوں کہ آدمی جس چیز کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے، جس چیز کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے، تو آدمی کی محنت جس چیز پر لگتی ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا
واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تمہاری محنتیں ہر ایک کی الگ الگ ہے، اور محنتوں کے دو میدان ہیں، ایک آنکھوں دیکھی کا میدان اور ایک مغیبات جس کو کہتے ہیں، غیب نظر نہیں آتا اس پر محنت. اب قرآن نے اس کو بتایا بھی ہے کہ جو اپنی آنکھوں دیکھی کے میدان کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں، کہیں عزت نظر آئی، کہیں کام بنتا نظر آیا، کہیں مسئلہ حل ہوتا نظر آیا، تو اپنی ساری طاقت اس پر لگا دیتا ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ یہ ایسے ہیں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جنگل بیابان، دھوپ تیز، سورج تپ رہا ہے اور یہ آدمی اس جنگل میں پیاسا ہے، اور پیاس کے مارے حلق میں کانٹے گر رہے ہیں، چاروں طرف کہیں پانی نہیں، ریتیلا میدان. ریت پر جب سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہے تو ریت چمکتا ہے. قرآن کہتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا آدمی اس چمکتے ریت کو اپنی پیاس بجھنے کا سامان سمجھ رہا ہے. ریت میں تو جانور ہی چل سکتا، آدمی کے لیے ریت میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جس چمکتے ریت کو یہ پانی سمجھ رہا ہے اور اپنی پیاس بجھنے کا سامان سمجھ رہا ہے، تھک جاتا ہے، پچ جاتا ہے، چل کے وہاں تک پہنچتا ہے. پھر قرآن اس کو کہتا ہے جس کو پانی سمجھا تھا وہ پانی تھا ہی نہیں، وہ تو آنکھوں کا دھوکہ تھا. تو نے تیری آنکھوں نے تجھے دھوکہ دیا، چمکتے ریت کو تجھے پانی سمجھایا اور تو تھک گیا. جب وہاں آیا تو وہاں کچھ نہیں ملا. یہ کیا کریں؟ لم یجدہ شیئا. اور آگے جائے گا اور آگے دیکھے گا تو پھر وہی سورج کی کرنیں، یہاں تو نہیں وہاں. جیسے دنیا اس وقت دھوکہ کھا رہی، یہ ایک محنت ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھوں دیکھی پر اپنی محنت کا جوہر لگانا. یہاں کا پیسہ بہت مہنگا ہے، وہاں کی کرنسی بہت لو ہے، ڈالر ایسا ہے، ریال ایسا ہے، دینار ایسا ہے، اور قطر میں یوں ملے گا، دبئی میں یوں ملے گا، امریکہ میں اور انگلینڈ میں یوں دکھاتا ہے. یہ وہ ہے چمکتا ریت. اور کتنے ہیں جو وہاں گئے تو کیسے کنگال ہو گئے، کیسے مفلس ہو گئے. اس لیے یوں کہا کہ پوری دنیا جب سے وجود میں آئی ہے، محنت کے دو میدان، ایک آنکھوں دیکھی کا اور ایک بن دیکھی کا، جس کو مغیبات کا میدان کہتے ہیں. آنکھوں دیکھی کا جو میدان ہے اس کا نتیجہ بہت مشکل سے سامنے آتا ہے. اس میں تھکنا پچنا کیا کیا، جیسے کہتے ہیں محنت کرو، محنت سے پیسہ کماؤ، پیسوں سے چیزیں بناؤ، مکان بناؤ، گاڑیاں خریدو، بلڈنگیں بناؤ، کارخانے بناؤ، یہ ہوتا ہے. لیکن اس پیسے کے حاصل کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی، یہاں تک کہ حرام تک کا اتباع کر لیتے ہیں. سود کیسا حرام ہے؟ سود کا پیسہ اللہ کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے آستینیں چڑھانے کے برابر ہے. قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ایمان والو سود چھوڑو اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو. نہیں چھوڑتے ہو اور مختلف بہانے بنا کر تو اب آستے نہ چلا لو. اللہ رسول سے لڑنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سود کا لقمہ، سود کی کمائی، اسے لون کا نام دے دو یا جو چاہے نام دے دو، ہے نہیں. ابھی ہمارے پاس کیا 7-8 سال ہوئے، 7-10 سال، ایک آدمی آیا تھا ہمارے پاس وہاں بنگلے والی مسجد میں، ہم جب وہاں رہتے تھے، بہت رو رہا تھا. بھائی ہم نے اس سے پوچھا بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح. بہت مشکل سے اس نے اپنے پر قابو کیا اور کہا بھائی میں بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا، لیکن جیسے روزانہ اندھیرا بھی ہوتا ہے اجالا بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی بہت ڈاؤن بالکل اور کبھی بہت اپ، کہ میرا کاروبار بالکل ختم ہو گیا. اور جن کے یہاں میرا مال جاتا تھا وہ شکل ہی نہیں دکھاتے تھے، اور جن کو مجھے دینا تھا، جن پارٹیوں کو مجھے دینا تھا، وہ صبح سے شام تک رات کو 12 بجے تک سونے نہیں، ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ. کہ بھائی ہے نہیں کیا تو کہنے لگے. اس نے خود سنایا کہ ایک دن میں بہت پریشان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا بہت پریشان ہو، اللہ کے رسول جن کو دینا ہے انہوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے، رات کو بھی نہیں سونے دیتے، صبح کو بھی نہیں، ہمارا ہو. اور جن سے مجھے لینا ہے وہ کوئی شکل ہی نہیں دکھا رہا ہے. حضور نے فرمایا کتنا ہے؟ خواب میں اس نے کچھ بتایا ایسا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا زیارت میں میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اللہ کے رسول حاضر ہوں، کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا، کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی، نماز کے لیے چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا، نمازی آدمی تھا، تاجر بھی تھا اور نمازی بھی. جب واپس آیا تو ایک آدمی دروازے پر کھڑا تھا بہت بڑا پوٹلا لے کر، اور وہ بار بار یوں کہہ رہا معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے. بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا. اس نے کہا میرے یہاں آپ کے یہاں سے بہت مال آیا ہے اور برابر آتا رہا، میں آپ کا بہت پرانا گاہک ہوں، لیکن میرے حالات ایسے ہو گئے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ میری مدد کریں گے، جس کا جو ہے آنا پائی کے ساتھ چکاؤں گا، یہ سارا آپ کا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، اتنی تاخیر ہو گئی. جا بھائی معاف ہے. وہ چلا گیا. اس نے خود سنایا یہ. میں وہ پوٹلا لے کے گھر میں گیا، جب کھولا وہ تو بہت بڑی رقم تھی. اب مجھے انداز تھا کہ مجھے کتنا لوگوں کو دینا ہے، تو میں نے جو دیکھا تو وہ تو لوگوں کا ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ بھی رہا تھا، کیونکہ میری نیت بھی یہی تھی کہ بھائی ادا کرنا ہے. میں نے جب ادا کرنا شروع کیا تو شہر میں شور مچ گیا، پیمنٹ کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں چاروں طرف. ایسی حالت میں 3 آدمی آئے ان کے پاس، اور ان 3 آدمیوں نے یوں کہا کہ ہم بھی آپ کے مارکیٹ کے ساتھی ہی ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا بھی کاروبار تھا، اس وقت بھی ہمارا تو کاروبار برابر چل رہا ہے، ہم تو آپ کو ایک مشورہ دینے آئے ہیں. اسی لیے دوستوں یوں کہتے ہیں مشورہ کس سے لینا کس سے نہیں لینا. مشورہ بہت بڑی طاقت کی چیز ہے.
وشاورہم فی الامر، اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا ان سے مشورہ کیا کیجیے، وشاورہم فی الامر، کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب آپ نے لوگوں کا دینا شروع کر دیا، اب آپ کے پاس کچھ بچ گیا ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لون پاس کرا لیں، جب لون پاس ہو جائے گی یہ جتنا ہے اس پر، تو پھر آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال علیہ السلام، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے، لیکن ایمان تو نور ہے، ایمان نور ہے۔ اب یہ سورج چمکتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے روشنی نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آئی۔ ہوا چلتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے، ہوا نظر آتی ہے؟ کہ ایمان کا نور، کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون کڑوی دوا انجیکشن دے کر اندر کے کیڑے مار رہا ہے، اس لیے دیکھنا پڑ رہا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بہت اچھا ہے، ان کی باتوں میں آ گیا۔ حضور نے تو وہ نصیحت فرمائی تھی کہ سود میں کبھی ہاتھ مت ڈالنا، لیکن وہی آنکھوں دیکھی تھی محنت، لال پیلا، تھوڑا زیادہ دھوکے میں آ جاتا، اس نے دنیا کو دھوکے کا گھر بتایا، اور بعض مرتبہ تو ایسا دھوکہ کھاتے ہیں، ایسے دھوکہ کھاتے ہیں کہ ایمان تک سے ہاتھ دھو دیتے ہیں، جاؤ ہمیشہ کی جہنم میں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے دکانداروں کو بھی کہا اور جتنے کاروبار کرتے ہیں ان سے، المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں، اس کے اندر کا نور اس کو بتاتا ہے، دھوکہ کھاتا بھی اور دھوکہ دیتا بھی نہیں، یہ مومن کی شان ہے، حدیث میں بتائی۔ اس نے کہا کہ ان کی باتوں میں آ گیا، لون پاس کرا لی۔ اللہ پاک کی سنت یہ ہے اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ گناہ پر ایک دم سے ہاتھ نہیں ڈالتے۔ آدمی نے رات کو ڈاکہ ڈالا اور فرشتے نے آ کے ڈنڈوں سے مارا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیب بھر جاتی ہے، بیگ بھر جاتے ہیں، رات میں مالدار ہو جاتا ہے ڈاکو، وہ تو بعد میں وہ خفیہ پولیس جہاں سے رپورٹ ہوئی وہ جب پیچھے لگتی ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد اچھا یہ آدمی تھا، اتنے بجے یہاں آیا تھا، ان کے آتا، ان سے یہ پکڑا جاتا، ایسے خفیہ پولیس، کیونکہ ایسے ہی اللہ کا غیبی نظام۔ بہت دنوں تک اللہ پاک سود، بیاج، انٹرسٹ، لون، ظلم، زیادتی، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا حق، ان کی میراث خوب تلل کرتے ہیں، اللہ پاک چھوڑے رکھتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو نسلیں تک ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر میرے کاروبار ایسے ہی ہو گئے، اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس اب گاؤں میں میرا رہنے کا مکان بھی نہیں ہے، میرا مکان بھی گروی رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے کہ بھائیو آپ لوگ بھی، اس لیے قرآن نے ہم کو 3 چیزیں بالکل شروع میں، جو قرآن ہماری رہبری کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ہدی للناس، تمام انسانوں کی رہبری قرآن میں، اللہ کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ 3 بنیادیں بتلائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جس سے ابتدا کی تھی، وہ 3 بنیادیں تھیں۔ جتنی غیب کی باتیں ہیں جو اللہ نے کہی، جو اللہ کے نبی نے کہی،
اس پر ایمان کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین آسمان کو جائے، آسمان زمین کو آ جائے، اللہ رسول کی بات میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا، حق ہے حق ہے حق ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نیند سے آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہم لک الحمد انت الحق قولک حق وعدک حق لقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعة والقیامت حق۔ یہ آپ کی زبان پر سب سے پہلے الفاظ آتے ہیں۔ تو حضور نے سب سے پہلے، اس لیے ہماری اس پوری محنت میں سب سے پہلے جو ہے پہلا نمبر ایمان ہے۔ سارا دین، سارے فضائل، سارے مسائل، ساری برکتوں کے وعدے، رحمتوں کے، مددوں کے، اس سب کی بنیاد اصل ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ ہے ہی نہیں، بغیر ایمان کے تو جہنم ہے۔ اسی لیے اس وقت پوری دنیا کے کوئی ہوں، اللہ رسول کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، اور جو بھی بکتے ہوں، ہر مسئلے کا حل ایمان میں بتایا۔ اس وقت پوری دنیا کا ایک مشترک مسئلہ ہے، کیا غریب، کیا امیر، کیا عورت، کیا مرد، کیا دیہاتی، کیا شہری، کیا حکومت والے، کیا مختلف قسم کے، ہر ایک امن چاہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ساری دنیا کا مشترک مسئلہ ہے امن۔ قرآن نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن کے پاس اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہے اور وہ اس ایمان میں ادھر ادھر کی کوئی ملاوٹ نہیں، خالص اللہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہا ایسا ہی۔ جب وہ اس ایمان میں ملاوٹ نہیں کرتا، ولم یلبسوا بظلم لہم الامن، قرآن کہتا ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان ہے، امن ہے، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ پہلا مسئلہ جو ساری دنیا میں مشترک ہے۔ دوسرے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہ ہو، ہر ایک مجھ سے محبت کرے۔ دکاندار چاہتا ہے کہ گاہک مجھ سے کرے، گاہک چاہتا ہے کہ دکاندار ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ پبلک ہم سے محبت کرے، پبلک چاہتی ہے کہ حکومت ہم سے محبت کرے۔ ماسٹر چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ ماسٹر ہے نہیں۔ مالدار چاہتے ہیں کہ غریب ہم سے محبت کریں، غریب چاہتا ہے کہ مالدار ہم سے محبت کریں۔ ارے گھر کی بیوی وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت، شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی اور کی طرف نہ دیکھے، مجھ سے پوری محبت کرے۔ اس محبت کا علاج بھی بتایا ایمان میں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سب سے پہلے ایمان پر امن ہوگا، گلی سے لے کے اور غریب بھیک مانگنے والے سے لے کر کے حکومت والے تک کے لیے ایمان میں امن ہے، ایمان میں محبتیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے، جیسے یہ تقاضوں کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، بھائی فلاں جگہ کا تقاضا، فلاں جگہ، سب سے پہلے ایمان کا تقاضا۔ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ایمان تقاضا کرتا ہے اطاعت۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، پھر اللہ سے مانگو۔
اللہ کو مانو اللہ سے مانگو، اللہ کی مانو اللہ سے مانگو۔ اس لیے مفسرین نے عجیب بات کہی، قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، روایتوں میں ہے، تفسیروں میں ہے، جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک خوش ہو کر یوں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تینوں کے جواب میں اللہ یہ کہتے ہیں، جب یہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ پاک کہتے ہیں آدھی تیری آدھی میری، عبادت میری مدد تیری۔ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ولا الضالین تک تو اللہ پاک فرماتے شروع کی تینوں میری، شروع کی حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، بیچ کی آدھی میری آدھی تیری، اخیر کی تینوں تیری، ہدایت تیرے لیے، نبیوں کا راستہ تیرے لیے، اور گمراہیوں سے بچنا یہ تیرے لیے میری طرف کا فیصلہ ہے۔ آج مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں اور کیا کیا سیکھتے ہیں، جو سیکھنے کی چیزیں وہی نہیں سیکھتے۔ اب بتاؤ، ہم سارے نمازی ہیں، سورہ فاتحہ کتنی پڑھتے ہیں؟ نمازی نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ نفلیں سنتیں ہیں نہیں جو پڑھتے ہیں کہ بغیر وہ سورہ فاتحہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس لیے دوستو سب سے پہلی چیز دین سیکھنا ہے۔ اس لیے ہمارے تبلیغ میں تیسرا نمبر علم و ذکر ہے نا، تیسرا نمبر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام میں، ہماری اس محنت میں علم و ذکر کو بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے حضرت مولانا روزانہ مثال دیتے ہیں کہ علم اور ذکر ایسے ہیں جیسے ریل کے لیے پٹری، لاہور سے کراچی ریلیں جاتی ہے نا، پٹری نہ ہو تو ریل چلے گی، اور ریل نہ ہو تو پٹری کیا کرے گی لوہے کی؟ جتنا ریل کے لیے پٹری ضروری اتنی پٹری کے لیے، یوں کہ علم و ذکر زندگی کے لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، صحیح زندگی جینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر جینا ہے، کہ علم اور ذکر سیکھو اور سکھاؤ، سیکھو عمل کرو۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں مدینے میں دو خاندانوں میں لڑائی تھی، بہت زبردست، 120 سال سے لڑائی تھی، کتنا خون اور کتنی جان ہے، کتنا کوئی صلح نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ زمینیں دی اور نہ پیسہ دیا، نہ لڑو مت یہ لے لو، لڑو مت یہ نہیں۔ دو چیزیں ابتدا میں کی، نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو، یہ پہلے دن کا سبق مدینے والوں کو، اور جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے وہیں تعلیم کا حلقہ لگایا اور فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اب سیکھو، نماز پڑھو۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمایا کرتے تھے کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کلمہ سیکھو۔ یاد ہے نا، سب نے سنا ہوگا بار بار۔ تو وہاں یہ حال تھا، ہر ایک کی زندگی کلمے والی اور نماز والی، لیکن پھر آنکھیں بند ہو گئی، کیا پیلا، لال، سنہرا سب نظر آنے لگا، اور اس نماز پر اللہ کیا دیں گے؟ سجدے میں بندہ اللہ سے کتنا قریب ہوتا ہے،
جب یہ الحمد کہتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس سب کو بھلا کر ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ۔ اس لیے کہا کہ ہوش سنبھالنے کے بعد آدمی کے سامنے دو میدان ہیں، ایک آنکھوں دیکھی کا اور ایک بن دیکھی کا۔ لیکن آنکھوں دیکھی کا جو میدان ہے، اس پر جب سے دنیا شروع ہوئی ہے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے بادشاہ راجار کون اور کون بہت مار کھائی ہے۔ جس کو چمکتے ریت کو پانی سمجھا تھا، یہاں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیں۔ اور دوسری محنت تھی، ایک عام صرف دنیا کو زندگی کا مقصد بنا کر جینے والے، محنت کرے، محنت سے پیسہ، پیسوں سے چیزیں اور چیزوں سے ضرورت۔ دوسری محنت نبیوں والی محنت، محنت سے ایمان، ایمان سے عمل، عمل کے نتیجے میں اللہ سے مانگو۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت سخت قحط سالی ہوئی، کئی کئی ہزار بھوکے اور کچھ ہے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر والوں سے مانگا کہ بھائی تمہارے یہاں اچھا اناج وراج ہے، کچھ ہماری مدد کرو، ہمارے یہاں غلہ بھیجو، جیسے ملکوں سے منگواتے ہیں۔ تو جب مصر سے آنا شروع ہوا، ایک دن ایک صحابی مسجد نبوی میں تھے اور انہیں زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور نے فرمایا اسے عمر کو کیا ہو گیا، اسے عمر کو کیا ہو گیا؟ بھائی اتنا نیند میں سننا تھا، ایک دم سے گھبرا کے اٹھ گئے اور سیدھے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ امیر المومنین، آپ تو خلیفہ ہیں اور آپ کی ایک شان ہے، لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں نیند میں کہ اس کو کیا ہوگا؟ یوں کہتے ہیں جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے، جو حق کو پسند کرتا ہے، وہ اپنی بات پر اڑا نہیں کرتا، اسے تلاش ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ کوئی اچھی بات اپنی طبیعت کے خلاف بھی معلوم ہوتی ہے، بھائی میں طبیعت اپنی جگہ، میں تو صحیح بات پر رہوں گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین نے تو باقاعدہ اس پر حضور کے ہاتھ پر قول و قرار کیا تھا۔ خود صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور یہ قول و قرار کیا، اب آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے۔ کب؟ جی چاہے گا تو اور جی نہیں چاہے گا تو۔ حالات موافق ہوں گے، حالات مخالف، ہر حال میں آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے۔ اور پھر اس کے کہ جب شریعت سنت والی زندگی جیئیں گے تو آخری جملہ یوں فرمایا وَعَلَىٰ عِزَّةٍ عَلَىٰ، کوئی ہمیں پوچھے نہ پوچھے، ہم پہچانتے ہیں اللہ کو، ہم پہچانتے ہیں اللہ کے رسول کو، ہم جانتے ہیں قرآن کو، ہم جانتے ہیں آخرت کو۔ یہ کون تھے صحابہ؟ 600 سال تک جہالت اور شرک اور کفر کے سمندروں میں ڈبکیاں کھائے ہوئے، لیکن اتر کر ہیرا سے، حضور ہیرا میں ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، جس ہیرا میں اقرا جبریل علیہ السلام نے دبوچا تھا، اور اتنا دبوچا تھا کہ جان نکلنے کا خطرہ ہوا، اور حضور ہر ماں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماں نبی قاری، لیکن گھر آ کر پھر اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج تو میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو اماں خدیجہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس جاتی ہوں اور یہ تمہارا حال بیان کر۔ تو اپنے بھائی کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ، یہ تو ساری پیغمبری کی اور نبوت کی علامتیں ہیں، اللہ ان کے سر پر نبوت کا اور پیغمبری کا تاج رکھے۔ تو یہ معلوم ہوا
کہ نبی والا کام کرنے میں تو پہلے ہی دن سے مجاہدے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نعرہ تکبیر اسلام زندہ باد ہو گیا. نعروں سے دن نہیں زندہ ہوتا، یہ تو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، سردی گرمی اپنوں کی پرایوں کی بہت ساری جھیلنی پڑتی ہے. پھر حضور کو نبوت ملی. اب آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد یورپ نے، امریکہ نے، یہود و نصارہ نے پوری امت کے درمیان ایک سوال ڈالا تھا کہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں جب سے دنیا شروع ہوئی، جو مرتا ہے وہ اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، زمین مکان وغیرہ میراث میں. تمہارے نبی نے کیا دیا؟ امت اپنی ذمہ داری، اپنا سبق، ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، اس کو ایسی بھولی تھی کہ چاروں طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. اللہ قبر کو نور سے بھرے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب کہ ان حالات میں پورا قرآن، سارے نبیوں کے واقعات، ان امتوں کے واقعات، قرآن نے تو سب بیان کر دیا کس کے ساتھ کیا ہوا، کہاں مدد ہوئی، کہاں پکڑ ہوئی، اس سب کو جمع کیا. پھر ان واقعات کی جو روشنی، اس کی وضاحت حضور نے حدیثوں میں اس سارے. اس لیے فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہمارے درمیان میں نہیں رہی، لیکن حضور کی بات اور حضور کا کام وہ ہمارے درمیان اسی طرح ہے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کام حضور کی نیابت میں ہے، اور آج بھی اس کام کے جتنے ہم کہتے ہیں نا اعمال دعوت، ہم کہتے ہیں نا اعمال دعوت، روزانہ کے 5 قیام، مہینے کے 3 دن، اور چلہ اور 4 مہینہ، فضائل کی تعلیم، اور صبح شام کی تسبیح اور قرآن کی تلاوت، مسنون دعائیں، یہ سارا ہم کہتے ہیں نا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں وہی تاثیر ہے جو آپ کی موجودگی میں تاثیر تھی. اب مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ. لیمو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لیمو جب نچوڑا جاتا تھا پانی کھٹا ہوتا تھا، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا آدمی، کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو کھٹا ہوگا. بھیک مانگنے والا بھی وہ نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہو جائے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لیمو کی تاثیر تو وہی ہے، لیکن ہاں وہ جو تم اپنے گھروں میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے الماریوں میں شو کیس میں رکھتے ہو نا، سیب، امرود، شریفہ، آم، پلاسٹک کے، ایسے سبزی کا سیٹ، بھنڈی، بیگن، یہ پلاسٹک کے، اس میں لیمو بھی ہے. اکلوتا بیٹا، ابا بہت دن ہو گئے لیمو کا شربت نہیں پیا ہے، آج تو یہ لیمو کا شربت. بیٹا یہ تو دیکھنے کا ہے، اس لیمو سے تو شربت نہیں پی سکے گا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ عملوں کی تاثیر تو وہی ہے، لیکن اب عمل نہیں رہے، ایک رسم بن گئی. تو رسم کا لیمو ایک شو کیس کا، کیونکہ ایسے تبلیغ والے دعوت والے ذمہ دار دین زندہ کرنا چاہتے ہیں، ایک رسم بن گئی. جان کھپانا، مال لگانا، راتوں کو رونا ہے نہیں، اور اللہ کی خوشامد میں لگنا، کہ وہ فرض نمازیں بھی آگے پیچھے ہو گئی. جو فرض ہے، جتنی چیزیں شریعت میں فرض ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے.
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، معاذ جو مدینے کے سب سے بڑے مفتی تھے آپ کے زمانے میں، معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول آپ بتائیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اللہ کا حق عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے، یہ اس اللہ کا حق ہے۔ پھر جتنے فرائض ہیں اور پھر حدود بتلائیے، اور بارڈر جیسے ملکوں کی بارڈریں ہوتی ہیں نا، اس میں ہوتے اس ملک میں ہو اور ادھر نکلے تو اس کہ جتنی شریعت نے حدود بتلائی ہے، کھانے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، بیوی بچوں سے پیار کرنے میں، اس سب میں حدود بتائی ہے شریعت نے کہ ادھر رہو گے تو دین پر رہو گے، ادھر گئے کہ بارڈر سے نکل گئے اب ڈنڈے پڑیں گے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو، ہر زمانے میں یہ دو میدان رہے ہیں، اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، جان، مال، صلاحیت، عقل، سمجھ کو اپنی آنکھوں دیکھی پر لگانا اور چمکتے ریت کو پانی سمجھنا، خود بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، رشتہ دارے بھی پریشان، اور انہی پریشانیوں میں دنیا سے گئے۔ اور دوسری محنت جتنی غیب کی خبریں دی ہے، آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، دنیا دھوکہ کھا سکتی ہے، اللہ رسول کی بات میں اسی لیے مشرکین مکہ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے تھے، کتنے بت اور کتنے کیا کیا پوچھتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ صادق و امین، آدمی سچا ہے، آدمی امانت دار ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ صفا کے پاس لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا اگر میں تمہیں کوئی بات کہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی ہے، بغیر دیکھے میری بات پر بھروسہ کر کے مانو گے؟ آپ تو سچے ہیں، آپ تو ایماندار ہیں، آپ کے بارے میں کبھی گمان نہیں ہوا ہے جھوٹ کا۔ اچھا یہ ہے، سنو، اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں سے اگر نہ نکلے تو صبح ہونے سے پہلے وہ تم پر حملہ کریں گے، مانو گے؟ بالکل مانیں گے۔ تو پھر میں تم سے یہ کہتا ہوں، جیسے فوج نظر نہیں آتی، اللہ تمہیں نظر نہیں آتا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ سارے کیسے بھاگے، کیسے بھاگے دیکھنے کو تو ہے، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھاگے تو یہ نہیں کہا مرنے دو، جانے دو جہنم میں، نہیں مانتے، نہیں سنتے، ان کے پیچھے گئے اور انہوں نے پھر کسی نے منہ پر تھوکا، کسی نے گلے میں پھانسا ڈالا، کسی نے وہ سب برداشت کیا، لیکن یہ کہ جو دین، جس دین کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے وہ حق ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ایک وقت آئے گا میرے بعد فتنے بہت ہوں گے، جیسے اس وقت دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمان کذاب کا فتنہ تھا، وہ خود ہی نبی بننا چاہ رہا تھا، تو پہلے بھی فتنے، ابھی بھی بہت فتنے ہیں۔ پھر فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، کچا مکان بچے گا نہ پکا، مگر عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ ایمان داخل ہو کے رہے گا۔ حضور نے فرمایا لا یبقى بیت وبر ولا میں۔ میرے بھائی اور دوستو، وہاں یہ ہوا، مشرکین بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ ہمیں اللہ رسول کی بات پر مجھے یاد آیا، یہ جب اس زمانے میں جب پنجاب میں لوگ مرتد ہوئے تھے نا،
آپ لوگوں نے سنا ہوگا پنجاب میں لوگ کہ پورا پنجاب مرتد ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ اب یہاں رہ کے کیا کریں گے, ہم تو امت کی وجہ سے, امت تو رہی نہیں, یہاں رہ کے کیا. تو اس حال سے متاثر ہو کر ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ گئے تھے. لیکن یوں کہ جیسے ایک آدمی کی جیب سے 5 کا نوٹ گر گیا ہو تو سارا دن یار آج تو میرے, یار آج تو میرے, آج تو میرے, یعنی تاکہ امت ہاتھ سے نکل جائے. جس امت کے لیے حضور پاک صاحب نے سارا سب کچھ کیا, اور قیامت کے میدان میں بھی لوگ اپنی اپنی جانوں کو اور حضور امت کو. وہاں کے جو چوٹی کے علماء تھے اس وقت میں ان کو جمع کیا. بھائی کیا اللہ تو آج بھی ویسا ہے جیسے ہمیشہ سے ہے کہ قرآن اس کا کلام ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں. فرمایا کہ پھر یہ امت اتنی ذلیل کیوں ہو جا رہی ہے, مسلمان لڑکے کو کوئی نوکر رکھنے کو بھی تیار نہیں. علماء نے کہا حضرت علم کی بہت کمی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے جواب سے اطمینان نہیں, علم تو بہت ہے. ایک آیت کا ٹکڑا دیکھو تفسیریں کیسی, ایک حدیث کا ٹکڑا زندگی کے سارے شعبوں کی رہبری کر دی. جیسے فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسی پڑھو جیسے میں نماز پڑھتے دیکھا. صرف نماز پڑھو, اس نماز میں معاشرہ بھی ہے, نماز میں اخلاق بھی ہے, نماز میں اللہ کا تعلق بھی ہے, نماز میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا, سب چیزیں ہیں. اور سب اتنے. تو پھر ان علماء نے کہا کہ حضرت پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں ایک لڑکا ہے نوکری کی تلاش میں, یہاں گیا وہاں گیا یہاں گیا, کہیں ہر جگہ سے بھائی جگہ نہیں ہے, بھائی جگہ نہیں, بالکل مایوس ہو گیا. پڑھا لکھا لڑکا نوکری تلاش کر رہا تھا, کہیں بھی نہیں, بالکل مایوس ہو کر جا رہا تھا. ایک آدمی نے آواز دی, او چھوکرے, او لڑکے, سن, صبح 8 بجے میرے یہاں آ جانا, شام کو 5 بجے تک کام بتاؤں کرنا, میں تجھے اتنی تنخواہ دوں گا. اس آدمی کو کبھی دیکھا ہے نہ پہچانتا ہے نہ کوئی رشتہ داری ہے. پہلے اس نے لوگوں کو تنخواہ دی ہے نہیں دی ہے, 100 خطرے ہیں, لیکن اس آدمی کی بات پر یہ جوان گھر آتا ہے. ساری رات اس کو نیند نہیں آتی, صبح کب ہو, 8 کب بجے, اور میں پہنچ کے شام تک فرمایا کہ ایک آدمی جس کے بارے میں جھوٹ کا بھی خطرہ ہے, پہلوں کے لیے اس نے کیا کیا, وہ اس پر تو اتنا یقین. اور اللہ یوں کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی, اللہ آپ کے لیے کافی ہے, اور جو ایمان والے آپ کا اتباع کریں, آپ کی شریعت سنت پر عمل کریں, ان کے لیے اللہ کافی ہے. اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ سارے علماء نے سر پکڑ لیا, حضرت یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اس لیے دوستو ہمارا پہلا نمبر جو ہے نا وہ ہمیں سیکھنا ہے. زمین و آسمان بدل سکتے ہیں, اللہ رسول کی بات نہیں بدلے. ایمان ہی میں کامیابی ہے. 18واں پارہ جو ہے قرآن کا شروع یہاں سے ہوتا ہے, قد افلح المؤمنون, شروع ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب وہ ایمان والے, ان کی صفتیں کیا ہے؟ لایانی بیکار لغویات سے بچتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ سارا کچھ میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نمازیں بہت جاندار خوشو خضوع والی پڑھتے ہیں.
جان صحیح استعمال کرتے ہیں، مال صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ یہ سارا ہمارے لیے سبق ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یوں کہ دو میدان ہیں۔ یہ جو 300 سال کے بعد پھر یہ سوال ہوا تھا، لیکن اللہ ان کی قبروں کو نور سے کہے، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے یہاں پر کہ ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب کام میراث میں لے گئے ہیں، جس سے چور چوری سے، زانی زنا سے، جھوٹا جھوٹ سے، ظالم ظلم سے، اور ہر ایک توبہ کر رہا ہے اور زندگی اس کی سنور رہی۔ اس لیے دوستو ہمیں اس محنت کی قدر کرنی ہے، اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے تقاضے پر جس وقت، جیسے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب جہاں جیسے ہر وقت تیار رہو، جب آدھی رات کو کہا دلا، جیسے پیدل سواری اندر باہر۔ ابھی بھی آپ کے یہاں ہمارے یہاں سے گجرات گودرے کی جماعت ہے پیدل، اب پیدل سال لگا رہی ہے یہاں آپ کے یہاں، یہ جب جہاں جیسے، اور اس سے کتنوں کی زندگیاں بدلی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنا رخ صحیح کر لو، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے میں اور صحابہ میں جو فرق ہوا وہ یہاں سے ہوا، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے نا، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، اب پیچھے کے پیچھے پہاڑ ہو تو ارے بول رہے آج نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے میں ہاتھ پیر اعضاء جوارح تو ان کے بھی ہمارے جیسے تھے، آنکھیں کان ہاتھ پیر، لیکن ان کے دلوں کا پورا رخ، کیا ان کی کنواری بچیاں، کیا ان کی بیٹیاں، کیا ان کی دادیاں نانیاں، اور کیا ان کے ابا اور دادا اور چچا اور ماموں، کیا مرد کیا عورتیں، سب 100% سب کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف۔ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، گھر سے نکلے تو، باغ میں جا رہے تو، راستہ چل رہے تو، اللہ کا حکم، اللہ کا۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو کوئی نوکر رکھنے کو تیار نہیں تھا، اور جن کی کیسی جہالت تھی، کیسا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جب راستہ بتایا، اسی لیے کہا، مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے، جو آدمی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرے اور باقی اوقات میں بھی، سورہ توبہ کی آخری آیت جو ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جو اس آیت کا اہتمام کرے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، مفسرین نے لکھا۔ اور یہ اس کے پیچھے واقعہ ہے، ایک صحابی کو دشمن پکڑ کے لے گئے اور ایسا باندھا کہ ہل نہیں سکتے تھے، زنجیریں لوہے کی۔ ان کے والد صاحب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول وہ میرے بیٹے کو لے گئے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا، اتنی سختی۔ آپ نے فرمایا اس سے کہو یہ آیت پڑھے، جیسے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا، وظیفے پوچھتے ہیں، ان کو بتایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ، سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت ہے، جو 10ویں پارے کے 11 پارے کا کرنا۔ تھوڑی دن کے بعد وہ آئے صحابی کے والد صاحب، اللہ کے نبی، وہ تو آ گیا اور ایسا آیا کہ دشمن کا جتنا مال تھا وہ بھی سارا غنیمت میں ساتھ آ گیا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ ہاں، رزقن ساقہ اللہ الیہ۔ جب اس نے اللہ رسول کی بات مانی تو اللہ نے اس کو غیب سے روزی دی۔ اسی لیے دوستو، ایک ہے محنت سے پیسہ، پیسوں سے چیزیں، یہ دھوکے کا راستہ ہے۔
محنت سے ایمان بنے گا بنے گا بنے گا. والذین جاہدوا فینا، یعنی ایمان پر عمل کی توفیق اللہ دیں گے. جس عمل کی جو فضیلت بتائی ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ ہوگا ہوگا ہوگا. اس یقین کے ساتھ اس کو سیکھنا ہے، کرنا ہے، اپنی ذات سے کرتے ہوئے، اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں کو اس پر لانے کی کوشش کرنی ہے. اس کا نام ہے مسجد وال جماعت. اپنی اپنی مسجدوں کو ان عملوں سے آباد کریں، اور پھر ان مسجدوں میں جو تقاضے، بھائی فلاں ملک کا تقاضا ہے، فلاں صوبے کا تقاضا ہے، فلاں جگہ، کہ پھر ہر مسجد سے. ابھی ہمارے یہاں گجرات میں ساتھی جڑے، ابھی 4 دن ہوئے ان کے جڑنے، ختم ہوا. ہر مسجد سے پوری جماعت 4 مہینے کی. ایسا نہیں کہ 2 اس مسجد کے، ایک اس مسجد کے، بہت مشکل سے، وہ نہیں. یہ ساتھیوں نے ان کے ذمہ لگایا، آپ کو اپنی مسجد سے پوری 4 مہینے، اور ایک جماعت نہیں، ملک کی بیرون ملک کی جماعت بھی آپ کو اپنی مسجد سے بنانی ہے، صوبے کی بھی، ملک کے مختلف صوبوں کی بھی، ایک ایک مسجد سے جماعت. جب دوستوں محنت ہوتی ہے، قربانیاں دی جاتی ہے، تو ان کے ہاتھوں اللہ پاک نے، ابھی بھی آپ کے یہاں وہاں کی جماعت موجود ہے، گودرے والے یہاں موجود ہے. اس لیے یہ تو ہے ساری باتیں ہے نہیں، لیکن کیونکہ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے. 1000 دانے کی تسبیح پڑھیں گے تو گلا تو خشک ہو جائے گا، لیکن پیاس نہیں بجھے گی. اب پانی کا گلاس لے کے پی لیا تو پیاس بجھ جائے گی، ہے جی. تو ایسے تبلیغ بہت اچھی، تبلیغ بہت اچھی، جلسہ بہت کامیاب، اور سب فلاں کی بات ایسی اور ایسی، یہ سب باتیں اصل مسئلہ عمل کا ہے. بھوکا کھاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے. ابا، 4 بیٹے، ان کی ماں، ان کی بہنیں سب بیٹھی ہیں، وہ سب کھا رہے ہیں، ابا نہیں کھا رہے ہیں، تو ان کا کھایا ہوا ابا کے پیٹ میں جائے گا جو کھاتا ہے. ایسے ہی یہ دین ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میراث میں پیسے اور جائیدادیں دے کر نہیں گئے. قرآن، یہ قرآن ایک ہاتھ میں، اور قرآن زندگیوں میں آ جائے، حلال حرام، جائز ناجائز، جنت دوزخ، آخرت قبر حشر، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے جینا، کہ یہ ہم کو اس کی محنت، اس محنت کا نام ہے نبوت کی محنت. اس محنت کا نام ہے حضور کی ذات تو زیب شک، لیکن حضور کا کام امت کے درمیان ہے. اس لیے ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. مدینہ منورہ میں جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور شروع کا زمانہ، کوئی اجنبی آدمی جب مدینے میں آتا تھا اور کسی مدینے والے سے پوچھتا تھا کون ہو، تو 2 جواب ہوتے تھے سب کے، بندہ اللہ کا ہوں، عبادت میری زندگی کا مقصد ہے، جس کا بندہ ہوں اس کی عبادت. امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے. سارے بنیے انہی کی برکت سے یہاں ہم یہ سارے بیٹھے ہیں مسلمان بن کے. جب اس طرح کی قربانیاں دی جاتی ہے تو اللہ پاک، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے. اسی لیے باتیں کرنے والے، 6 نمبر بیان کرنے والے، لمبی تقریریں کرنے والے بہت ہے جی، اور شکل صورت بھی. لیکن دوستو جب اس کے تقاضے آتے ہیں تو ہاں یار ارادہ تو ہے اور بہت جی چاہتا ہے، لیکن مگر اگرچہ چونکہ گئی بھینس پانی میں، نہیں، بہانے نہیں بنانے ہیں، اپنے کو ہر حال میں اس محنت کے لیے. اور جب کریں گے تو ایک ایک آدمی قوموں کی اور ملکوں کی ہدایت کا سبب بنے گا. واقعات بہت ہیں قرآن حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں. اس وقت بس میں اتنا کہتا ہوں
اس پورے مجمع میں اگر کوئی ساتھی ایسے ہیں پورے مجمع میں جن کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، چاہے ایک چلا کئی مرتبہ دیا، 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگی، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، میں آگے کا راستہ بتاؤں گا انشاءاللہ، بالکل گھبراؤ مت، جن کے 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں بھی ہے، پیچھے آگے درمیان میں، کھڑے ہو گئے بھائی؟ پانی میں اللہ کے گھر میں ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ کا کھڑا ہونا میں اس کا گواہ ہوں، دلوں میں آپ کے ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے، ہماری اولاد ہے نہیں، لیکن ابھی تک جو آپ کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، بھئی ہم فرشتے تو ہیں نہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پریشانی، کبھی گھر کا، کبھی کاروبار کا، کبھی بیٹے کا، کبھی وہ ہے نہیں۔ آج جتنے کھڑے ہو نیت کرو انشاءاللہ ہم 4 مہینے ایک ساتھ لگائیں گے، زور سے کہو نا انشاءاللہ۔ اب کیسے لگے؟ جن مسجدوں میں آپ نماز پڑھتے ہو اپنی مسجد وال جماعت کے ذمہ داروں کو بتاؤ، بھئی آج ہم نے 4 مہینے کی نیت کی ہے، آپ بھی ہماری دعا کرنا، ہماری جس ضرورت کی وجہ سے اب تک، جس مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے اب تک ہم نہیں لگا سکے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ کرو گے؟ بیٹھ جاؤ۔ باقی اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے تو یہ وہ مجمع ہے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، اور یہ تو وہ کہ جب ایک دن لوہریو کھانا کتنے وقت کھاتے ہو؟ ابے کھانا 3 وقت میں ویسے اور ٹائم ٹیبل، اور پھر چمک 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 چمک، وہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ 4 مہینے دیے تھے تو جیسے جبریل علیہ السلام کے پوترے ہو گئے۔ نہیں، جتنے بیٹھے ہو اتنا طے کر لو کہ ہم مشورے کے تابع ہیں، تو انشاءاللہ جب جہاں جیسے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ کرو گے؟ اور اس کے لیے اپنے مقامی کام کو، اپنی مسجدوں کو خوب اعمال سے آباد کرو، کسی سے لڑنا نہ جھگڑنا، نہ کسی کو حقیر سمجھنا، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، ہر بھائی کی آخرت بن جائے، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، ہر کلمہ گو کی، اس کی محنت، اور ہوگا سب کچھ اللہ کے کرنے سے، یعنی جب ہم اللہ، تو اس لیے کہتے من تقرب الی شبرا، حدیث میں ہے، اللہ پاک خود کہتے ہیں حدیث خود، جو بندہ میری طرف ایک بار آتا ہے تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کی طرف اپنی رحمت، اللہ مجھے بھی کرے، اللہ آپ کو بھی کرے، کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ بارشیں بہت ہوئی اور وہاں میدان میں کچڑ وغیرہ اور تخت سے بات ہونے کی نہیں تھی، اس لیے ساتھیوں کو الگ الگ جہاں ہیں، لیکن ہم تو جہاں بھی رہیں گے ایک ہی ہیں۔ اور یہ بلال پاک کی وہ مسجد جہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امت پناہ، اور کس طرح بیان کیا تھا، دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی ہے، جو میری بات کو سن کر عمل کرے گا کامیاب، اور جو نہیں مانے گا اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے گا۔ اللہ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں امت بنے کے ساتھ بندہ بن کر اللہ کے اور امتی حضور کے سچائی، امانت داری، اخلاق اور ایمان میں قوت و کمال، نمازوں میں جان، اور اللہ سے کہنا سیکھ۔ کرو گے؟